بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، غیر منصرف کے اسباب کا سبق چل رہا ہے۔ ہم نے پہلا سبب عدل گزشتہ پڑھ لیے۔ آج انشاءاللہ تعالی اسباب منع صرف کا دوسرا سبب، یعنی غیر منصرف کے اسباب 9 میں سے دوسرا سبب آج ہم پڑھیں گے۔ عبارت پہلے پڑھ لیتے ہیں، دیکھیے۔ اما الوصف فلا يجتمع مع العلمیة اصلا وشرطه ان يكون وصفا في اصل الوضع فاسود وارقم غیر منصرف وان صارا اسمين للحية لإصالتهما في الوصفية وأربع في قولك مررت بنسوة 4 منصرف مع أنه صفة ووزن الفعل لعدم الإصالة في الوصفية۔ اما الوصف، بہرحال وصف، فلا یجتمع مع العلمیت اصلا، تو وہ علمیت کے ساتھ بالکل بھی جمع نہیں ہوتا۔ فلا یجتمع میں ہوا ضمیر کا مرجع وصف ہے۔ فلا یجتمع مع العلمیت اصلا، تو وہ علمیت کے ساتھ بالکل بھی جمع نہیں ہوتا۔ وشرطہ ان یکون وصفا فی اصل الوضع، اور اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو۔ وشرطہ، اس کی شرط، یعنی وصف کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے۔ وشرطہ، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو۔ فاسود وارقم غیر منصرف، پس اسود اور ارقم غیر منصرف ہے، یعنی اسود اور ارقم میں سے ہر ایک غیر منصرف ہے۔ وَإِن صَارَا اسْمَيْنِ لِلْحَيَّةِ، اگرچہ وہ دونوں سانپ کے نام ہو گئے، اگرچہ وہ دونوں سانپ کے نام ہو گئے۔ لِإِصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَّةِ، وصفیت میں ان کے اصل ہونے کی وجہ سے۔ وَأَرْبَعٌ فِي قَوْلِكَ مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ 4 مُنصَرِفٌ، اور 4 تیرے قول مررت بنسوة 40 میں منصرف ہے، اور مررت بنسوة 40 میں 4 منصرف ہے۔ تیرے قول مررت بنسوة 40 میں 4 منصرف ہے۔ مع انہ صفت ووزن الفعل، باوجود ہے کہ وہ صفت اور وزن فعل ہے۔ لعدم الاصالة فی الوصفیة، وصفیت میں اس کے اصل نہ ہونے کی وجہ سے۔ اما الوصف، بہرحال وصف، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ غیر منصرف کا دوسرا سبب وصف بیان فرما رہے ہیں۔ وصف کے لغوی معنی آتے ہیں بیان کرنا، خوبی بیان کرنا، اور اصطلاح میں وصف کی 2 تعریفیں کی جاتی ہے، یعنی وصف اصطلاح میں 2 طرح ہیں۔ ایک تو وصف کہتے ہیں جو اپنے مطبوع کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کرے، یا اپنے مطبوع کے متعلق کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کرے۔ اور دوسرا وصف وہ ہوتا ہے، دوسرے وصف کی اصطلاحی تعریف کی جاتی ہے جو ذات مبہمہ پر دلالت کرے
اور اس میں کسی صفتی معنی کا لحاظ کیا گیا ہو جو ذات مبہمہ پر، ذات مبہم یعنی اس میں کسی متعینہ ذات پر دلالت نہ ہو بلکہ مبہم ذات پر دلالت کرے، لیکن اس میں معنی وصف ہو، صفتی معنی اس میں پایا جا رہا ہو۔ یہاں یہی دوسری تعریف مراد ہے وصف سے کہ وہ ذات مبہم پر دلالت کرے اور اس میں کسی نہ کسی صفت کا لحاظ کیا گیا ہو، جیسے اسودو۔ اب اسودو ایک لفظ ہے، وصف ہے، اس لیے کہ اس لفظ میں کسی متعین ذات پر دلالت نہیں ہے کہ اسود کون ہے، لیکن اس میں معنی وصف پایا جا رہا ہے کہ اسودیت یعنی کالا ہونے کو بتلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح احمر، سرخ، لال کسی متعین ذات پر دلالت نہیں کر رہا ہے، لیکن معنی احمریت یعنی سرخ ہونا کہ اس کا کلر جو ہے، وہ جو کلر ہے وہ سرخ ہے، جو رنگ ہے وہ سرخ ہے، لال ہے۔ اسی طرح ابیض، تو یہ وصف ہے جو ذات مبہم پر دلالت کر رہے ہیں اور اس میں کوئی وصفی معنی پایا جا رہا ہے۔ تو یہاں یہی دوسرا معنی مراد ہے، یہاں جو وصف ہے وہ دوسری جو تعریف کی جا رہی ہے وہی وصف یہاں مراد ہے۔ فلا یجتمع مع العلمیت اصلا، وہ علمیت کے ساتھ بالکل بھی جمع نہیں ہوتا، یعنی وصف اور علم ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے۔ کیوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے؟ تو جیسے کہ ابھی میں نے تعریف میں بتلایا آپ کو کہ وصف جو ہوتا ہے وہ ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے۔ ذات مبہم یعنی غیر متعین ذات پر دلالت کرتا ہے، اور علم جو ہوتا ہے وہ ذات معینہ پر دلالت کرتا ہے۔ تو اور جو غیر منصرف ہوگا وہ ایک ہی لفظ ہوگا، اور ایک لفظ میں یہ دونوں سبب پایا جانا چاہیے۔ دو سبب مل کر ایک لفظ میں جب پائے جاتے ہیں، ایک کلمے میں جب پائے جاتے ہیں تو وہ غیر منصرف بنتا ہے۔ اب کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ متعین بھی ہو اور غیر متعین بھی ہو، اس لیے کہ دونوں میں تضاد ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، اور وصف میں ابہام ہوتا ہے اور علم میں تعیین ہوتی ہے، علم متعین ہوتا ہے۔ تو وصف اور علم ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وصف ذات غیر معینہ، ذات مبہمہ پر دلالت کرتا ہے، اور علم ذات معینہ پر دلالت کرتا ہے، اور دونوں میں تضاد ہے، لہذا ایک ہی لفظ میں، ایک ہی کلمے میں دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ تو وصف علمیت کے ساتھ بالکل بھی جمع نہیں ہوتا، یعنی کوئی بھی غیر منصرف ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں ایک سبب علم پایا جا رہا ہو اور دوسرا سبب وصف ہو۔ فلا یجتمع مع العلمیت اصلا، تو علمیت کے ساتھ بالکل بھی جمع نہیں ہوتا۔ وشرطه ان يكون وصفا في اصل الوضع، اور اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو۔ فاسود وارقم غیر منصرف، پس اسود اور ارقم غیر منصرف۔ وشرطه، اس کی شرط، ترجمے میں بھی آپ کو بتلایا کہ اس کی شرط کا مطلب یہ ہے کہ غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو۔ تو سب سے پہلے یہاں پر آپ یہ جان لیں کہ وصف کی دو قسمیں ہیں، ایک وصف اصلی اور ایک وصف عارضی۔ وصف اصلی اور وصف عارضی۔ وصف اصلی کا کیا مطلب ہے کہ واضح نے وضع کے وقت اس لفظ کو
وصف ہی کے لیے وضع کیا ہو، واضح نے اس لفظ کو وصف کے لیے ہی بنایا ہو، پھر چاہے وہ لفظ معنی وصفی میں باقی رہے ہو یا اسمیت کے غلبے کی وجہ سے اس میں معنی وصفیت باقی نہ رہے ہو۔ وصف اصلی یعنی ایسا کلمہ جو وضع کے وقت معنی وصفی کے لیے ہو، اور وصف عارضی یعنی ایسا وصف جو وضع کیے جانے کے وقت معنی وصفی کے لیے نہ ہو لیکن بعد میں چل کر اس کا استعمال وصف کے لیے ہونے لگا ہو۔ مثالوں سے اس کو سمجھ لیجئے، معنی وصفی کیسے پائے جاتے ہیں بوقت وضع اور استعمال میں کیسے؟ تو وصف کی دو قسمیں ہیں، ایک وصف اصلی اور ایک وصف عارضی۔ یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مثالیں بیان فرمائی ہے، مثالوں سے اس کو سمجھتے ہیں۔ فَأَسْوَدُ وَأَرْقَمُ، پس اسود اور ارقم۔ اسود اور ارقم یہ دو لفظ ہیں، اور یہ اسود اور ارقم ایسے وصف ہے جو وصف کے معنی کے لیے وضع کیے گئے۔ اسود ہر کالی چیز کے لیے، اور ارقم ہر کالی اور سفید چیز کے لیے، چت کبری چیز کے لیے۔ تو اسودو کا استعمال کالی چیز کے لیے ہوتا ہے، اور ارقموں کا چت کبری یعنی جس میں کالی اور سفیدی پائی جائے۔ تو اب ان کی وضع جو ہوئی وہ معنی وصف کے لیے۔ اب ان میں معنی وصف پائے جائے یا بعد میں معنی وصف ختم ہو جائے، جیسے اسود اور ارقم، اس میں سے معنی وصفیت ختم ہو گئی اور یہ دونوں مخصوص سانپوں کے نام ہو گئے۔ جو کالا سانپ ہوتا ہے اس کو اسودو کہا جاتا ہے، اور جو چتکبرا سانپ ہوتا ہے اس کو ارقمو کہا جاتا ہے۔ تو اب معنی وصفیت اگرچہ ختم ہو گئی پھر بھی یہ غیر منصرف ہے، اس لیے کہ وصف اصلی ہے، اور وصف اصلی اگر ہو یعنی ایسا وصف ہو جو کلمے میں وضع کیے جانے کے وقت موجود ہو، چاہے موجود نہ ہو ختم ہو گیا ہو، دونوں صورتوں میں وہ غیر منصرف کا سبب بنے گا۔ شرط یہ ہے کہ وصف اصلی ہو۔ تو اسودو اور ارقمو دونوں لفظ غیر منصرف۔ اب اسودو اگر کالا سانپ اگر ہے تب بھی وہ غیر منصرف ہوگا، اور کسی دوسری چیز کو اگر ہم اسودو کہتے ہیں جو کسی ذات پر دلالت نہیں کر رہا ہو یا کسی سانپ کا نام نہ ہو، بلکہ اسودو اگر ہم کہتے ہیں مطلق لفظ بھی استعمال کرتے ہیں تب بھی وہ غیر منصرف کا سبب ہوگا۔ ارقمو، ابیضو، احمرو، اس لیے کہ اس میں معنی وصف ہے، اور جہاں جہاں وصف اصلی پائے جائے گا تو وہ غیر منصرف کا سبب ہوگا۔ تو فاسود وارقم غیر منصرف وان صارا اسمین للحیۃ، پس اسود اور ارقم غیر منصرف ہے اگرچہ دونوں سانپ کے نام ہو گئے۔ تو یہاں سے شرط بیان فرما رہے تھے، وشرطہ ان یکون وصفا فی اصل الوضع، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو، اور اصل وضع میں وصف ہونے کی مثال یہاں پر بیان فرمائی، اسود اور ارقم غیر منصرف، یہ اصل ہونا چاہیے تھا اسود و ارقم غیر منصرفین، اس لیے کہ دو لفظ اسود اور ارقم تو غیر منصرفین، تو اسود اور ارقم دونوں غیر منصرف ہیں۔ وَإِن صَارَ لِلْإِسْمَيْنِ لِلْحَيَّةِ، اگرچہ وہ دونوں سانپ کے نام ہو گئے، لِإِصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَّةِ، وصفیت میں ان کے اصل ہونے کی وجہ سے۔ وَأَرْبَعٌ فِي قَوْلِكَ مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أَرْبَعٍ منصرف، اور اربعن تیرے قول مررت بنسوة أربعین میں منصرف ہے۔ اربعن
منصرف ہے۔ اب دیکھیے اربعن اسودو کے وزن پر ہے، وصف ہے، مررت بنسوۃ اربعین، نسوۃ موصوف ہے، اربعن صفت ہے، تو وصف بھی ہے، معنی وصفی پائے جا رہے ہیں۔ تو اس میں بھی دو سبب پائے جا رہے ہیں، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ اسودو غیر منصرف ہے، ارقم غیر منصرف ہے۔ اسودو میں کون سے دو سبب پائے جا رہے ہیں؟ تو پہلا سبب وصف اور دوسرا سبب وزن فعل، افعلو کے وزن پر ہے۔ ارقموں میں بھی دو سبب پائے جا رہے ہیں، وصف اور وزن فعل۔ تو اربعن بھی غیر منصرف ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اربعن میں بھی وصف اور وزن فعل دونوں پائے جا رہے ہیں، پھر بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ منصرف ہے، باوجود ہے کہ صفت اور وزن فعل اس میں پائے جا رہے ہیں، اور جب دو سبب پائے جائے تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ تو دو سبب پائے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی غیر منصرف نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے ہم نے ابھی شرط پڑھا ہے، وَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ وَصْفًا فِي أَصْلِ الْوَضْعِ، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو، اور اربعن صفت ہے، وصف ہے، لیکن اصل وضع میں وصف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایسا وصف ہے جو کلمے میں وضع کیے جانے کے وقت موجود نہیں تھا۔ اس لیے کہ جو اربعن ہے اس کی دلالت ایک ذات کے لیے ہوئی ہے، ایک کلمے کے لیے ہوئی ہے جس میں ابہام نہیں ہے۔ جیسے چار کس کو کہتے ہیں؟ جو 3 سے اوپر اور 5 سے نیچے کا عدد ہوتا ہے، تو ایک کامل عدد ہے، ایک متعین عدد ہے، تو اس کی وضع صفت کے لیے نہیں ہوئی بلکہ اس کی وضع ایک ذات کے لیے ہوئی، ایک کلمے کے لیے ہوئی ہے۔ تو بوقت وضع معنی وصفی اس میں نہیں تھے، لیکن بعد میں چل کر استعمال ہونے لگا۔ جیسے یہاں پر نسوۃ موصوف ہے، تو کون سی عورتوں کے پاس سے آپ گزرے؟ تو ایسی عورتوں کے پاس سے گزرے جو 4 تھی، یعنی یہاں نسوۃ کی صفت بنا کر اربعن کو لے کر آیا گیا ہے، لیکن بوقت وضع اس میں وصفی معنی نہیں تھے، یہاں استعمال میں اس کو معنی صفت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس لیے یہاں پر غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ غیر منصرف کے سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ وصف اصلی ہو، اور یہ وصف اصلی نہیں ہے۔ وصف اصلی اور وصف عارضی کسے کہتے ہیں؟ ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ وصف اصلی وہ ہے، ایسا وصف ہے جو کلمے میں وضع کیے جانے کے وقت موجود ہو، بعد میں باقی رہا ہو یا باقی نہ رہا ہو۔ اور وصف عارضی کس کو کہتے ہیں؟ وصف عارضی کہتے ہیں جو وضع کیے جانے کے وقت کلمے میں موجود نہ ہو، بعد میں چل کر استعمال ہونے لگا ہو۔ تو اربعن ایسا کلمہ ہے جو وصف اصلی نہیں ہے، وصف عارضی ہے، تو یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ تو غیر منصرف کا سبب کیوں نہیں بنے گا؟ لعدم الاصالۃ فی الوصفیۃ، وصفیت میں اصل نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسود و رقم غیر منصرف کا سبب بن رہے ہیں، کیوں؟ لإصالۃ ما فی الوصفیۃ، وصفیت میں اصل ہونے کی وجہ سے۔ اور اربعن میں دو سبب پائے جا رہے ہیں، لیکن یہ غیر منصرف کا سبب اس کو نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ وصف اصلی ہو۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں وصف کی تعریف بیان نہیں کی ہے، لیکن ہمیں وصف کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف یاد کرنا ہے۔ تو آج کے ہمارے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وصف کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وصف کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے کیا شرطیں ہیں، مثالوں کے ساتھ اس کو بیان کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔